جب کوئی این جی اوز بنتی ہے اس کے ساتھ ایک بات جوڑی جاتی ہے کہ یہ لوگ پیسہ بنانے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں یا نان ٹیکس جو ہے سسٹم میں لانے کے لیے، اپنے بزنس کو لانے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں. آپ نے کیا دیکھا ہے؟ پتہ نہیں، کچھ لوگ کرتے ہوں گے. مجھے اپنا پتہ ہے کہ ہم 5 بھائی، وی کم فرام اے ویری ہمبل فیملی. ہم نے بڑے نیچے سے شروع کیا. مطلب میں نے ایز اے ویٹر بھی کام کیا واری میں جب میں ماسٹرز کر رہا تھا. میرا بھائی جو اس وقت اپنے عروج پہ ہے وہ ایلومینیم کا کام کرتا تھا، اس کا کاریگر تھا خود ہاتھ سے. بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں، اس سے چھوٹا فیشن ڈیزائنر میں تھا. ایک بھائی نے MBA مارکیٹنگ کی. ہم لنڈن میں تھے 4 بھائی اور ایک یہاں پہ تھا. جب ہم پاکستان آئے تو مشرف کا دور تھا. بڑے لوگوں نے پیسہ بنایا ریل اسٹیٹ سے، اور ہم بھی 5 نے ایک کیو لنکس کے نام سے کمپنی بنائی اور اس میں ہم لوگوں نے بھی اچھا کام کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. شکایتیں ہوتی ہیں لوگوں کو، ڈیلیز، مطلب کرونا آ گیا اس کے اندر ڈیلیز آئے، لیکن اب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں جو بینیفیشری ہیں ہمارے، جو انویسٹر ہیں ہمارے، جنہوں نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا ہے، ان کے ٹرسٹ کو کبھی بائی پاس نہ کریں اور کوشش کریں کہ ان کی جو چیزیں انہوں نے انویسٹ ہمارے اوپر کی ہے وہ ہم پورا ان کو ریٹرن کریں. NGO تو بالکل سیپریٹ. یہ تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا انعام تھا میرے اوپر کہ میں ہمیشہ سے میری کوشش رہی ہے. میں نیڈس کے نام سے ایک چیریٹی رن کیا کرتا تھا، ان رجسٹرڈ تھی. اس میں کسی کی شادی کرنی ہے، کھانا کھلانا ہے، کسی کو لون چاہیے. کتنے سال پہلے؟ یہ تقریباً کوئی 20 سال پہلے. تو 15 سال تو نور پروجیکٹ کو ہو گئے. تو پھر ایک صاحب میری زندگی میں آئے، وہی خالد شیخ صاحب، اور انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ وہ اللہ کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں. تو جب میں نے جا کے دیکھا نور پروجیکٹ کو تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور پھر ہم دونوں نے مل کے اس کی بنیاد ڈالی. وہ رینٹ پہ تھے تو پھر ہم نے خرید کے ایک بلڈنگ دیکھا ہے اپنے گاؤں کے اندر، خالق آباد EME کی باؤنڈری کے اوپر. تو اب ماشاءاللہ جس سٹیج پہ ہم آ چکے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے شاید میرا ریئل بزنس ہے ہی یہی. مجھے بار بار ایک چیز خیال آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کون سی میری ماں باپ کی دعا سن لی ہے، یا میرا کوئی چھوٹا موٹا کوئی اچھا کام ہوگا جس سے مجھے یہ عطا کر دیا کہ میں نے بینیفیشریز کے لیے کام کرنا ہے. تو میں ایک بھی پیسہ جو اکٹھا ہوتا ہے، یا میں خود اپنی جیب سے ڈالتا ہوں، یا میرے بچے ڈالتے ہیں، میرے ریلیٹیو ڈالتے ہیں، میرے بھائی ڈالتے ہیں، خالد صاحب کی فیملی ڈالتی ہے، ہم اس کے ایک پیسے کا حساب ادھر سے چھوڑ دیں، ادھر سے ہم دے ہی رہے ہیں. اللہ کو بھی سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے. اور میں نے اپنے بچوں کو بھی کہہ دیا ہوا ہے کہ میں اپنی ساری جائیداد جو مجھے اللہ نے عطا کی ہے میں ساری نور پروجیکٹ کے نام لگا کے جاؤں گا. اور میں نے اناؤنس کر دیا ہوا ہے. خالد صاحب نے بچے اس پر اعتراض نہیں کرتے؟ بچے اعتراض نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کو پڑھا دیا. بڑا بیٹا بیرسٹر ہے، چھوٹا آرکیٹیکٹ ہے. بیرسٹر کو تو زیادہ اس میں کوئی ریزرویشن زیادہ ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہے. کیا خوبصورت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کام کرواتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کسی کے راستے سے کانٹا اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے سے کانٹے اٹھا لیتا ہے. آپ کو قانونی طور پر تو بتاتے ہوں گے کہ پاپا آپ کی جائیداد پراپرٹی پہ تو آپ کی اولاد کا بڑا حق ہے. جی بالکل ہے حق ان کا. ان کے لیے ان کا گھر ہے، ان کا بزنس ہے، جو یعنی ان کے لیے آپ نے الگ الگ کر دیا. ان کے پاس چیزیں ہیں ساری، وہ کریں گے کام اپنا بڑے سیٹلڈ ہیں وہ سارے. سیٹلڈ ہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے. اور یہ جو نان ٹیکس والا جو سسٹم ہے NGOs میں، زیادہ تر جو لوگ یہ کرتے ہیں اور اپنے ٹیکس کو بچانے کے لیے بھی NGOs کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یہ بھی آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے. جی دیکھیں، آفرز بھی آپ کو آتی ہوں گی، آپ کو قائل بھی کرتے ہوں گے. بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی اس طرف آ جاتی ہے اسی مقصد سے. جی شاید بھی آتے ہیں، بالکل آتے ہیں. لیکن ہمارا کیونکہ شروع سے ہی ہم کبھی لالچ میں نہیں آئے. یہ سارا اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. مجھے یہ تو آپ نہیں ہے لیکن دوسرے تو لوگ ایسے ہیں. ڈیفینیٹلی کرتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی کرتے ہوں گے. مطلب میں نے کبھی کوئی کوشش نہیں کی ہے جاننے کی، اتنا کسی کے پیچھے جانے. کیسے ان کا ٹیکس بچ جاتا ہے؟ ملی بھگت سے بچتا ہوگا. نہیں، کسی NGO کو پیسہ دینے سے ان کا ٹیکس بچ جاتا ہے. جی یہ تو ویسے ہی لیگل ہے نا. آپ ٹیکس ایگزمپٹڈ اگر ہیں، اگر مجھے 1 کروڑ روپیہ دیتا ہے تو وہ اپنے ٹیکس میں شو کرتا ہے، وہ میری رسیٹ، کیونکہ میں ٹیکس ایگزمپٹڈ ہوں نور پروجیکٹ پہ. تو وہ اپنا شو کر کے تو وہ اس کو بچا رہے ہیں. وہ پیسہ تو بچائیں گے اپنا، لازمی بچاتے ہیں وہ پیسہ جو ٹیکس. وہ اپنا زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے پہلے ہی نکلا ہوتا ہے، ٹیکس میں سے نکلا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اگر وہ فنڈنگ کرتے ہیں اور وہ جو ان کا جینون پیسہ ہوتا ہے یا بلیک منی ہوتی ہے؟ نہیں، میرا خیال جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا تو پیسہ جینون ہے. وہ تو جب ہم سے ٹیکس ریٹرن لے رہے ہیں ہماری، اور ٹیکس ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ہم سے لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں وائٹ منی دے رہے ہیں. جو بلیک منی والے ہیں ان کو ہم انٹرٹین کرتے ہی نہیں ہیں. ہم ہمارا جو بھی ہمیں کوئی 1 روپیہ بھی دے گا نا، وہ پہلے ڈونیشن اکاؤنٹ میں جائے گا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب وہ اکاؤنٹ کے اندر جائے گا تو وہ اکاؤنٹیبل ہے. اگر اکاؤنٹ سے باہر کوئی پیسہ لے کے باہر سے باہر خرچ کرتا ہے، وہ NGOs غلط ہیں.
ہیں آن لائن بھی بہت ساری این جی اوز غلط ہیں جو پیسہ لیتی ہیں دکھاتی ہیں صرف ویڈیوز بنا کے یا اے آئی سے بنا کے, یا وہ گراؤنڈ پہ ہیں ہی نہیں. وہ آپ تو کئی تو گراؤنڈ پہ ہیں اور دکھاتے بڑا ہیں لیکن ہیں چھوٹے سا. آپ جب کوئی ہمیں وزٹ کر, میں امریکہ میں جب جاتا ہوں تو ہم کیونکہ وہاں بھی فلی رجسٹرڈ ہیں, تو امریکہ میں جب میں لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آپ جب پاکستان آئیں گے, جب آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے امجد آپ نے کم بتایا ہمیں, یہ تو بہت زیادہ بڑا کام ہے. اور صرف یہی نہیں, ہمارے رزلٹ دیکھیں, ہمارا جو پورے پاکستان کے اندر میٹرک کا رزلٹ اس دفعہ آیا ہے 100% صرف نور پروجیکٹ کا آیا ہے. اور کن بچوں کا ہے؟ جو مالیوں کے بچے ہیں, گارڈز کے بچے ہیں, مزدوروں کے بچے ہیں, رکشہ ڈرائیورز کے بچے ہیں, اور ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. پھر ہماری اسکروٹنی بہت سکتی, کیونکہ میں نے ایز اے سول سرونٹ لنڈن میں کام کیا ہوا ہے, ورک اینڈ پینشن ڈپارٹمنٹ میں. میں نے وہ سارا سیکھا ہوا ہے کہ مجھے کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ واقعی ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے. اس میں ہمارے 2 انسپیکٹرز ہیں, میل اور فیمیل. جو بھی بینیفیشری ہمارے پاس آتا ہے اپلیکیشن بناتا ہے کہ جی مجھے راشن چاہیے, مجھے بچہ داخل کرنا ہے, تو کیونکہ وہ زکوٰۃ ایلیجیبل ہونا ضروری ہے تو ہم ویریفیکیشن کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں, میل اور فیمیل دونوں, اللہ تعالیٰ محلے سے چیک کرتے ہیں, لوکل کونسلر سے چیک کرتے ہیں. تو وہ سسٹم ہم نے پورا اپنایا ہوا ہے, اس لیے 99% بعض لوگ شاید. لیکن امجد بھائی آپ تو دیکھ لیں جو حالات ہے پاکستان میں, مہنگائی کے, بے روزگاری کے جو ہیں, سفید پوش طبقہ بھی تو اب غریب ہو چکا ہے, لیکن وہ نہیں چاہتا کہ اس کو اس طرح سے ایکسپوز کیا جائے کہ اس پر زکوٰۃ کی ویریفیکیشن اس کی جائے. تو کیسے آپ ان سفید پوشوں کا لحاظ کرتے ہیں؟ یہ نیا سوال مجھے چیر کے رکھ دیتا ہے. آپ یقین کریں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں نے ان کے لیے شروع کیا ہے کہ میں نے مائکرو فائنینسنگ شروع کی ہے اور لونز میں نے شروع کیے ہیں. 2 لوگوں نے خودکشی کی. آپ ایک آپ کے جوہر ٹاؤن میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا 75,000 بجلی کا بل آیا ہوا, سفید پوش تھا, اس نے اسٹرینگل کر لیا اپنے آپ کو. ایک بیریر ٹاؤن میں 65,000 کسی کا بل آیا, 5 مرلے کے گھر میں کرائے پہ تھا, اس کے 3 بچے تھے, اس نے اسٹرینگل کر لیا کیونکہ وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تھا. تو مجھے کسی نے آگے کہا کہ کیا تمہاری ذمہ داری سفید پوش کے لیے نہیں ہے کہ جو لوگ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, تو ان کے لیے ہم نے لونز رکھ دی ہیں کہ وہ جب چاہیں ان کے بچوں کی فیس لینی ہے, بجلی کا بل پے کرنا ہے, ہمیں 100 روپیہ مہینے کا واپس کر دے, ہمیں 1000 روپیہ واپس کر دے. تو وہ ہمارا بہت اچھا جا رہا ہے جتنا میں کر سکتا ہوں. میں خدا بننے کی کبھی کوشش نہیں کرتا, نعوذ باللہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کر سکتے ہیں نا, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بے شک. تو آپ ایک کو کھانا کھلا دیں, آپ ایک کو پڑھا دیں, تو میرا خیال ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ. اچھا, جو بات آپ نے کی پہلے, تو اس میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو نان رجسٹرڈ جتنی بھی این جی اوز ہیں وہ تو بہت بڑا کام کر رہی ہیں, اور ان کو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ ٹیکس ایگزمپشن لے سکتے ہیں ان سے جو نان رجسٹرڈ این جی اوز. وہ نہیں کر سکتی, وہ چل ہی نہیں سکتی ہیں, وہ پیسے بھی ریز نہیں کر سکتی ہیں, وہ تو بہت زیادہ فنڈ اکٹھا کرتی ہیں. رجسٹریشن کے بغیر پاکستان میں کوئی بھی فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتا. ہو رہی ہے نا, ابھی سیلاب آیا, اس میں آپ خیمہ بستیاں آپ دیکھیں, میں نے خود وزٹ کیا, میں جانتا بھی ہوں, اور وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے ابھی تک, اگر پروسیس میں پھنسی ہوئی ہیں 1-2 سال سے. شاہد بھائی اگر ہو رہی ہیں یا کر رہی ہیں تو غلط کر رہی ہیں, بالکل نہیں کرنا چاہیے. ان کو فنڈ ریزنگ کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ تو جو فنڈز ان کو دیتے ہیں وہ پھنس بھی تو سکتے ہیں پھر ایسے. نہیں, وہ تو نہیں پھنسیں گے, وہ تو انلیگل ہوئی نا. وہ تو انلیگل ہیں, لیکن جو دے رہا ہے فنڈز, مطلب اگر اب دیکھیں نا, اگر آپ نے دیکھا ہے کہ چیریٹی دے رہا ہے, چیریٹی دے رہا ہے, تو وہ تو نہیں پھنسے گا. آپ کسی فقیر کو جو ایلیجیبل نہیں ہے اس کو پیسے دے دیتے ہیں, آپ کی جو نیت ہے وہ تو قبول ہو گئی. نہیں, اس کے ریکارڈ میں تو نہیں جائے گا نا, اس کا ریکارڈ میں کبھی بھی نہیں جائے گا. وہ تو اگر اس نے غلط ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ رکھا ہوا ہے تو وہ ایف بی آر اس کو پکڑے. اگر وہ این جی او پروٹیکشن بیورو کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے, چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے, اس کا بھی چلان ہونا چاہیے. فوڈ اتھارٹی اگر فوڈ دے رہے ہیں, فوڈ اتھارٹی کے ساتھ اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کا بھی چلان ہونا چاہیے, سزائیں ہونی چاہیے. اگر کوئی پنجاب چیریٹی کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ فنڈ ریزنگ کر ہی نہیں سکتا ہے. پھر اوپر ٹاپ پہ فیڈرل میں آ جاتا ہے اکنامک ڈویژن سب سے بڑا, جہاں پہ پیسے کو باقاعدہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ پیسہ بینک کے تھرو جا رہا ہے یا انلیگل طریقے سے کسی کو اسپانسر کر رہا ہے, جو ٹیررزم کے اوپر آپ نے. اور 50% بند ہوئی. آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس طرح کی این جی اوز بھی تھیں, تو ان کو تو بند کر دیا گیا. جو صحیح ہیں وہ کام کر رہی ہیں الحمدللہ, اور بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. لیکن جو نان رجسٹرڈ ہوتی ہیں ان کی وجہ سے رجسٹرڈ این جی اوز کو نقصان تو ہوتا ہے, بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. کہ جو رائٹ بھی تو ان کی وجہ سے بھی لگتا ہے, ظاہر ہے ان کی وجہ سے زیادہ تر ہوا. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. بہت بہت شکریہ امجد بھٹو صاحب. تھینک یو ویری مچ.